السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امن الخائفین ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادے گل قبا امداد کن۔ بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کے ساتھ ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، آج کے اس محفل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ عبادت کے لیے۔ اور دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو اپنے رب کی عبادت کریں، اور عبادت بھی کئی قسم کی ہے، لیکن تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا اسلام، نماز جو ہے یہ اسلام کا پہلا ایک اہم رکن ہے، اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز افضل العبادات ہے، نماز تحفہ معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، بلکہ ایمان کے بعد پہلی شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھی، اور اسی دن تعلیم اقدس حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ دوسرے دن امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو ایمان کے بعد پہلی شریعت کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بہت بیان فرمائی گئی تفصیل کے ساتھ۔ لیکن نماز کی فضیلت کب یہ حاصل ہوگی؟ کہ نماز کو صحیح طور سے ادا کرنے سے ہی۔ اگر نماز کے لوازمات کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ناقص طور پر نماز پڑھی گئی تو وہ نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، دیکھتا ہوں، مشاہدہ ہے اس بات کا کہ ہمارے بہت سے مومن بھائی مسائل نماز سے ناواقفیت کی وجہ سے نماز کے صحیح ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، نتیجتاً ان کی نماز ناقص رہتی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی نماز پڑھنے والا نماز کی فضیلت سے محروم رہتا ہے۔ مومن کی نماز کیا ہے؟ کہ نماز تو اسے مومن پڑھتے ہیں، اور منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن دونوں کی نمازوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ مومن اور منافق کی نماز میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مومن اور منافق دونوں کی نمازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھیے، رب کریم مومنین کی نماز کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نماز مومنین کی ہے۔
اب دیکھیں اس میں کیوں، اس میں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور نماز میں ایسی حرکات سے باز رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، کیونکہ اس میں مفسرین کرام نے اس پر تفسیر بھی کی ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، خاشعون، کہ وہ خدا کی بارگاہ میں خشیت ربانی سے ان کے دل خوف خدا میں بھرے رہتے ہیں، تو ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بلکہ کچھ مفسرین نے نماز میں خشوع یہی فرمایا کہ اس میں دل لگا ہوا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، گوشے چشم سے کسی طرف نہ جائے، اور کوئی عبث کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہو نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بلکہ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ یہ تفسیر جو اس کو آج بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے تفسیر خزائن العرفان کے اندر، تو اس میں کیا بتایا گیا ہے تفسیر میں کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے اور نماز میں ایسی حرکات کرنے سے باز رہنے کی تاکید فرمائی گئی، اور مومن کی شان یہ بیان فرمائی گئی کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، اور نماز میں کسی قسم کی بیجا حرکت نہیں کرتا، اپنے اعضاء کو بالکل ساکن رکھ کر کامل طور پر نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جہاں مومنین کی نماز کا ذکر ہے وہیں پر آپ دیکھیں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافق کی نماز کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کیا مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یہاں سے مراد کیا ہے، اس سے منافقین ہیں جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے معتقد نہیں، اور لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے بیٹھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں نماز سے غافل ہیں وہ۔ تو ایسی نماز کے بارے میں کیا فرمایا رب تعالیٰ نے، یہ منافقین کی نماز ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان نشان حدیث پاک دیکھیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رکوع پورا نہیں کرتا، سجدے میں ٹھونک مارتا ہے، حکم آیا کہ پورا رکوع کرے، اور ارشاد فرمایا یہ اگر اسی حالت میں مرا تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونک مارتا ہے، اس کی مثال اس بھوکے کی طرح ہے کہ ایک دو کھجوریں میں کھا لیتا جو کچھ کام نہیں دیتی اس کی۔ اب یہاں سے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ دیکھیں کہ جو لوگ رکوع پورا نہیں کرتے، رکوع میں پورا جھک نہیں پائے، سیدھے کھڑے ہو گئے، اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پائے بلکہ سجدے میں چلے گئے۔ ایک حدیث پاک میں اور جگہ فرمایا گیا ہے، امام احمد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نماز سے کیسے چراتا ہے؟ ارشاد فرمایا، رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا، یعنی رکوع جو مقدار ہے نہ تو اتنا جھکتا ہے، اور جتنا رکوع میں سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں جب کھڑے ہونا چاہیے سیدھے، جس کو ہم قوما کہتے ہیں، اور قوما تعدیل ارکان میں ایک واجب رکن ہے، اگر رکوع سے بعد آدمی سیدھا نہ کھڑا ہوا تو اس کا واجب ترک ہو گیا، اور ترک واجب جان بوجھ کر کے اگر کوئی واجب ترک کرتا ہے تو اسے نماز دہرانا پڑے گی، نماز نہیں ہوگی، اور اگر صاحباً کوئی واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کیا ہے، قوما، اس میں بھی وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور چلا گیا پہلے نماز میں سجدے میں، اور سجدے سے پہلا سر نہیں اٹھایا، پھر فوراً دوسرا سجدے میں چلا گیا، سیدھا بیٹھا بھی نہیں وہ۔ اس کو بولتے ہیں جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان میں صحیح بیٹھنا سیدھے طریقے سے، اس کو جلسہ بولتے ہیں۔
تو نماز میں اگر کسی جلسہ چھوٹ گیا تو اس کے گویا اس نے تعدیل ارکان اس کا واجب چھوڑ گیا، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ تو نماز کیا ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ امام مالک، امام احمد نے حضرت نعمان بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حدود نازل ہونے سے پہلے، یعنی سزائیں مقرر ہونے سے پہلے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ شرابی اور زانی اور چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ اور رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا یہ بہت بری باتیں ہیں اور ان میں سزا ہے۔ سب میں بڑی چوری وہ ہے کہ آدمی اپنی نماز چرائے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے چرائے گا؟ فرمایا یوں کہ رکوع سجود تمام نہ کرے۔ سب سے بدتر وہ فرمایا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اور بھی ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت شفیق سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجود پورا نہیں کرتا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا اور کہا تیری نماز نہ ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ گمان ہے کہ یہ بھی کہا کہ اگر تو مرا تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر پر مرے گا۔ ایک حدیث پاک میں اور بھی فرمایا گیا ہے، امام احمد نے حضرت مطلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ اب وہ لوگ سوچیں جن کے تعدیل ارکان چھوڑتے ہیں ان کا حل کیا ہے؟ اور ایک امام ترمذی نے باسناد حسن روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے لڑکے نماز میں التفات ادھر ادھر دیکھنے سے بچ کہ نماز میں التفات ہلاکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث پاک میں اور بھی فرمایا، بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ ہے نا، بہت سے لوگ نماز میں نیت باندھیں گے تو اوپر نگاہ اٹھا لیں گے، آسمان طرف دیکھتے ہیں۔ حکم کیا ہے؟ جب نیت باندھو تو نماز تمہاری نظر کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، لیکن ہماری نظر ہی نہیں صحیح پر رہ پا رہی ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب جل وعلا سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نماز کو اس کے وقت میں ٹھیک ٹھیک ادا کرے اس کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل فرماؤں، اور جو وقت میں نماز نہ پڑھے اور ٹھیک ادا نہ کرے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، چاہوں تو اسے دوزخ میں لے جاؤں، چاہوں تو جنت میں لے جاؤں۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں کہ نماز کے مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، نماز کے شرائط اور نماز کے واجبات، سنن مستحبات کیا ہیں، کن باتوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، سجدہ صاحب کرنا کب لازمی ہے، نماز کن باتوں سے مکروہ تحریمی واجب الادا ہوتی ہے، ان ضروری اور لازمی احکامات سے ایک لخت غافل اور بے خبر ہوتے ہیں۔ اپنے طور سے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تب جلدی جلدی میں رکوع سجود وغیرہ کرتے ہیں اور نماز کے ارکان بھی ادا نہیں کرتے، لیکن وہ اس کی طرف مطلق توجہ نہیں دیتے اور اپنے گمان میں نماز صحیح ادا ہونے کا خیال کرتے ہیں۔ اس طرح پڑھی جانے والی نماز ناقص، ادھوری اور ناقابل توجہ ہے۔ اس طرح پڑھی جانے والی نماز سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا ہم پر لازمی ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ نماز صحیح طریقے سے تب ہی پڑھی جائے گی جب نماز کے مسائل سے واقفیت ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ صرف نماز کی فضیلت کی طرف ہی التفات کرتے، نماز کے مسائل کی طرف تو بالکل توجہ نہیں دیتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب عالی اس طرح نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، تب وہ لاوالی اور بے پرواہی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم فضائل والے ہیں، مسائل والے نہیں۔ کتنے بڑے جاہل! ہم کو نماز کی فضیلت مقصود ہے، نماز کے مسائل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ جواب دے کر نماز کے مسائل کی وقفیت حاصل کرنے سے قصداً اعراض انحراف کرتے ہیں۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک نماز پڑھنے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن وہ فضائل جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں کہ نماز کے مسائل کی رعایت و لحاظ کر کے نماز کے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کیے جائیں، اور مسائل سے منہ موڑ کر صرف فضائل کی رگڑ لگانا یہ بے سود و بے معنی ہے۔
فضائل کا دار و مدار مسائل کی ادائیگی پر ہے۔ ضروری اور لازمی امور کو ترک کر کے صرف مستحبات پر عمل کر لینے اور اس سے ہرگز فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز میں امامہ باندھنا کیا ہے؟ بے شمار ثواب فضیلت کا ضامن ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ امامہ کے ساتھ پڑھی گئی نماز 2 رکعتیں بغیر امامہ کی پڑھی گئی 70 رکعت سے بھی افضل ہے۔ اب کوئی شخص نماز میں امامہ شریف نماز کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے باندھے، لیکن پاجامہ کے بجائے ہاف پینٹ یا نیگر پہن کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں گھٹنے نظر آتے ہیں، تو ایسے شخص کو نماز میں امامہ باندھنے کی فضیلت حاصل ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پاؤں کے دونوں تو گھٹنے شرعاً اور کیا ہے؟ عورت ہے، اور ستر عورت شرائط نماز ہے، تو پاؤں کے دونوں گھٹنوں کو چھپانا نماز کی شرطوں میں سے ہے، اور پاؤں کے گھٹنے کھول کر نماز پڑھنے سے سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جو نماز ہی نہ ہوئی تو اس نماز کی فضیلت حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا لازمی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ مسائل بغیر فضائل حاصل ہونا محال ہے۔ صرف فضائل کے پیچھے دوڑنے اور مسائل کی پرواہ نہ کرنے سے کبھی کسی عقل مند کام نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں تھوڑا سا غور کیجئے اور نماز کے مسائل سیکھیں۔ آپ اس سلسلے میں تو بہت سے تفصیل کے ساتھ مسائل بھی ہیں، لیکن ہم نے جو اپنا یہ عنوان جو بنایا ہے وہ صرف آپ حضرات کو نماز کی جو ضروری مسائل ہیں جن سے آج ناواقفیت کی بنا پر ہماری نمازیں لوگوں کی، مومن بھائیوں کی بیکار جا رہی ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا وہ میرے اس بات کو غور سے سنتے رہیں۔ لیکن کیونکہ ایک چیز اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں یہاں پر کہ نماز ماہ و شمع تو کیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے خود مالک شریعت سے درس حاصل کیا ہے، وہ نماز کے تعلق سے کیسا عقیدہ اور کیسا ان کا ایمان تھا، غور کریں۔ حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا نہایت ہی اچھا بن کر تیار کیا، بڑا خوبصورت اور جاذب نظر کپڑا تیار ہوا۔ آپ اسے لے کر بازار میں فروخت کرنے آئے، چونکہ آپ بہت بڑے ماہر تھے کپڑا تیار کرنے میں، تو ایک بزاز یعنی کپڑے کے تاجر کو جا کر دکھایا۔ بزاز نے کپڑے کی قیمت بہت ہی کم لگائی اور کہا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں عیب ہے، لہذا اس کپڑے کی پوری قیمت نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بزاز سے واپس لے لیا اور رونے لگے، بہت زیادہ روئے۔ بزاز کو اس پر ندامت ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگا اور کپڑے کی منہ مانگی قیمت دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس پر حضرت عطا سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کپڑے کی کم قیمت یا کم تعین ہونے پر نہیں روتا ہوں، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑا بننے کا ہنر جانتا ہوں اور اس کپڑے کی مضبوطی، درستی اور خوبصورتی میں بہت میں نے کوشش کی، یہاں تک کہ میری دانش میں اس میں کوئی عیب نہ تھا، لیکن جب یہ کپڑا ماہر کے سامنے گیا جو مہارت رکھتا تھا تو اس نے کپڑے کے کئی ان عیوب کو ظاہر کر دیے جن عیوب سے میں بے خبر تھا۔ پھر ہمارے ان اعمال کا کیا حال ہوگا؟ میں اس لیے رو رہا ہوں اپنے اعمال کو کہ ہمارے ان اعمال کیا حال ہوگا جب کہ وہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ معلوم نہیں ہماری اعمال میں کتنے عیوب اور نقصان ظاہر ہوں گے جن عیوب سے آج ہم بے خبر ہیں۔ حضرات سوچئے اس واقعے سے، صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے ہمیں درس یہ دیا کہ کپڑا بننے کے ہم ماہر ہیں، پورا طریقہ جانتے ہیں اور صحیح طریقے سے تیار بھی کیا، لیکن ایک ماہر کے سامنے جب رکھا تو تاجر جو ماہر تھا اس نے کئی عیوب نکال دیے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جب خدا کی بارگاہ ہماری نماز پیش ہوگی تو ہمارا حال کیا ہوگا کہ نماز میں ہماری کتنی خامیاں ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان عیوب کو اور ان نقص سے اپنے نماز کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھیں، اور نماز کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ترتیب بار بتائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ اور جیسے کہ نماز میں شرطیں ہیں، سب سے پہلے شرائط نماز
پھر فرائض نماز ہیں، اس کے بعد واجبات ہیں، پھر مستحبات ہیں، سنتیں ہیں. یہ سب چیزیں الحمدللہ انشاءاللہ العزیز زندگی نے وفا کی تو اپنے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں اللہ نے توفیق عطا فرمائے. تو میں انشاءاللہ آپ کو ترتیب بار 10-15-20 منٹ کے لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. میں آپ کو روزانہ یہ درس دیتا رہوں گا. آپ لوگ نماز سیکھیے، ہمارے ماں اور بہنیں وہ بھی سب سیکھیں. جہاں تک میرے یہ آواز ہمارے نیٹ کے ذریعے سے پہنچے سبھی حضرات ان کو بڑا غور سے سنا کریں، اور نماز کے شرائط اور فرائض و واجبات مستحبات سب انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائے جائیں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ ہم کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے غلطی بولنے میں کوئی ہوگی اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. واخر دعوانا